حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ہر اجلاس کا ایک صدر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اسے تو آج ہمارے درمیان ہمارے صدر محترم مولانا رفیق صاحب بھی موجود ہیں، تو میں جناب مولانا علاء الدین صاحب سے مقدمانہ گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور تحریک صدارت پیش کریں۔ مولانا علاء الدین صاحب ہمارے اجلاس کے کنوینر بھی ہیں اور بڑے فعال ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ صدارت کی تحریک پیش کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، جمعیت علماء ہند کے قیام 1919 میں ہوا تھا، اور اب جمعیت علماء ہند کے 100 سال پورے ہونے پر جمعیت علماء ہند بہت بڑا اجلاس دیوبند میں نومبر میں کر رہا ہے۔ یہ 7 سالہ اجلاس۔ اس سے پہلے ہر صوبے میں صوبائی طور پر بھی مہا ادھیویشن ہونے جا رہے ہیں۔ آج مجادر کی سرزمین پر یہ مہا ادھیویشن اور اجلاس عام اسی عنوان سے قائم ہے، اور ہر اجلاس کے لیے یا ہر بڑے کام کے لیے ایک صدر ہوا کرتا ہے۔ لہذا اتنے بڑے اجلاس کے لیے اور اتنے بڑے کام کے لیے میں اس اجلاس کی صدارت کے لیے گجرات جمعیت علماء ہند کے بھی جو صدر ہے مولانا رفیق صاحب بڑودوی کا نام پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی اس کی تائید کریں گے۔ السلام علیکم۔ حضرت، تحریک صدارت پیش ہوئی ہے۔ اب میں اس کی تائید کے لیے سب سے پہلے جمعیت علماء کے نائب صدر اور بناسکانٹھا جمعیت کے صدر مولانا حضرت قدوس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر اس تجویز کی تائید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اجلاس کے لیے جس شخصیت کا نام پیش کیا ہے، میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ حضرت مفتی احمد دیولا صاحب سے گزارش ہے کہ آ کر تائید فرمائیں۔ جی، اچھا، تشریف لائیے۔ مفتی عزت صاحب، مفتی ارشد صاحب۔ آج کے جمعیت علماء گجرات کا اجلاس عام کی صدارت کے لیے جس شخصیت کا نام پیش کیا گیا ہے، میں اس کو تمام اراکین جمعیت علماء گجرات کی طرف سے اور اپنی طرف اس کی تائید کرتا ہوں۔ محترم حضرات، حضرت علامہ رفیق صاحب کا نام پیش کیا گیا اور ہمارے درمیان میں سب سے بزرگ اور معزز شخصیت ہے، اس لیے میں اس فیصلے کی تائید کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدث جلیل حضرت علامہ رفیق احمد صاحب کا نام نامی اس میں گرامی پیش کیا گیا ہے۔ الحمدللہ میں جمعیت علماء احمد آباد اور جمعیت علماء گجرات کی طرف سے اس کی تائید کرتا ہوں اور اس کو خوش آئین سمجھتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اس اجلاس کی صدارت کے لیے جس شخصیت کا نام پیش کیا گیا ہے، میں جمعیت علماء پاٹن ضلع کی طرف سے بھرپور تائید کرتا ہوں۔ اس اجلاس کی صدارت کے لیے جن شخصیت کا نام آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، میں سابرکھڑا ضلع کی طرف سے ان کی تائید کرتا ہوں۔ آج کے اجلاس کے لیے، آج کے صدر کے لیے جن شخصیت کا نام دیا گیا ہے، ایسے مولانا رفیق بڑودوی صاحب کی میں مہسانہ ضلع کے طرف سے بھرپور تائید کرتا ہوں۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے لیے جس شخصیت کا نام نامی و اسم گرامی پیش کیا گیا،
میں جمعیت علماء سورت اور ضلع سورت اور ساؤتھ گجرات جمعیت علماء ساؤتھ گجرات کی جانب سے بھرپور تائید کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس اجلاس کی صدارت کے لیے جس شخصیت کا نام نامی پیش کیا گیا ہے میں اس کی پردول الفاظ میں بھرپور تائید کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج اجلاس کے صدر مولانا رفیق برودی صاحب کا نام پیش کیا گیا ہے، میں جمعیت علماء پلساں اور جمعیت علماء گجرات کی طرف سے اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ نام نامی اسم گرامی علامہ رفیق صاحب کے نام جمعیت علماء گجرات کے صدارت میں نام پیش کیے گئے ہیں۔ اس عظیم الشان اجلاس میں اپنی شہادت دے کر اور تمام کی طرف تائید کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج اجلاس کی جلسہ کے لیے صدارت کے لیے جس کا نام پیش کیا ہے میں ضلع آنند اور پورے گجرات کی تائید کرتا ہوں۔ حضرت مولانا یاسین صاحب کاکوسی، محتمم مولانا نور محمد صاحب غازی، سیکریٹری جمعیت علماء گجرات۔ ماشاءاللہ صدارت کے لیے جس شخصیت کا نام نامی پیش کیا گیا بندہ اس کی تائید کر رہا ہے۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت کے لیے جو حضرت مولانا رفیق احمد صاحب برودی کا نام پیش کیا گیا، میں اپنی طرف سے اور جمعیت علماء راجکوٹ اور جمعیت علماء گجرات کی ورکنگ کمیٹی کی طرف سے تہ دل سے میں ان کی تائید کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، میں مولانا رفیق صاحب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آج کے جلسے کی کرسی صدارت کو رونق بخشے۔ ہم شروع کریں گے۔ جناب صدر کی اجازت سے آگے کی کارروائی ہم شروع کر رہے ہیں۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہر جماعت کا ایک اپنا ترانہ ہوتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کا بھی اپنا ایک ترانہ ہے کہ اللہ نے جنہیں لہن داؤدی بخشا ہے، عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ترانہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اہل یقین کی جمعیت گلبانگ بہار گلشن ہے، یوں دین و سیاست باہم ہوں، یہ کار شیشہ و آہن ہے۔ اس بانگ درا سے پہل بیدار دل ارض وطن آزاد ہوئی، پھر ارض وطن آزاد ہوئی، فیضان محبت عام ہوا، یہ اہل جمعیت گلبانگ بہار گلشن ہے۔ سانچے میں کمال فطرت کے انسان یہاں پر ڈھلتے ہیں، اس سعد ولی اللہ کی، اس سعد ولی اللہ کی ہر تان پہ دیپک جلتے ہیں، یہ اہل یقین کی جمعیت گلبانگ بہار گلشن ہے، یوں دین و سیاست باہم ہوں، یہ کار شیشہ و آہن ہے۔
اس دیش کی شام ظلمت کو سورج کا اجالا ہم نے دیا، مغرب کے ستم ایجادوں کو، مغرب کے ستم ایجادوں کو ہاں دیش نکالا ہم نے دیا۔ یہ اہل یقین کی جمعیت گلبانگ بہار گلشن ہے، یوں دین و سیاست باہم ہوں یہ کار شیشہ و آہن ہے۔ پیمان شیخ الہند سے ہے سرشار گدا و شاہ یہاں، منشور فروغ ملت ہے انفاس عبید اللہ یہاں۔ ایوان کفایت میں کت جمعی کا تاریخ نے آب در سے لکھا، تاریخ نے آب در سے لکھا کردار مجاہد ملت کا۔ یہ اہل یقین کی جمعیت گلبانگ بہار گلشن ہے، یوں دین و سیاست باہم ہوں یہ کار شیشہ و آہن ہے۔ وہاب و سعید و فخر الدین شاہان عجز جن کا لقب سلطان قلم گزرے ہیں یہاں، مغرب کے فصوں کو توڑا تھا آہنگ حسین احمد نے یہاں، 100 بار ہوا کے رخ کو، 100 بار ہوا کے رخ کو تبدیل کیا سعد نے یہاں۔ یہ اہل یقین کی جمعیت گلبانگ بہار گلشن ہے، امداد و رشید و قاسم سے رندوں کو عقابی روح ملی، طوفان سے ٹکر لینے کو، طوفان سے ٹکر لینے کو یہ ہند میں کشتی نوح ملی۔ یہ اہل یقین کی جمعیت گلبانگ بہار گلشن ہے، یہ اہل جنوں کی جمعیت پھر سود یقین کو عام کرے، ملت کے مقدس خوابوں کی، ملت کے مقدس خوابوں کی تعبیر ہنسی کا کام کرے۔ یہ اہل یقین کی جمعیت گلبانگ بہار گلشن ہے، یوں دین و سیاست باہم ہو یہ کار شیشہ و آہن ہے۔